ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ مسوڑوں کی کون کون سی بیماریاں ہیں، خصوصاً دانتوں میں کیڑا لگ جائے اس کا تدارک کیسے کیا جائے اور اس کا مکمل علاج کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ نے کیڑے کی میں نے جو آلریڈی بات کی کہ کیڑے کے لیے تو بالکل لگنا نہیں چاہیے. اصل میں یہ کیڑا ہوتا نہیں ہے جو کہ جس طرح ہم اغلاط عام میں ہے کہ منہ کے اندر کیڑا ہوتا ہے. کوئی کیڑا نہیں ہوتا، یہ میں سب کو بتا دوں، واضح کر دوں. آپ کو منہ کے اندر کوئی ایسے کیڑا نظر نہیں آئے گا. یہ چونکہ بیکٹیریا ہوتے ہیں، بہت باریک ترین ہوتے ہیں جو کہ عام نیکڈ آئی سے آپ دیکھ نہیں سکتے ہیں. تو وہ دانت کا جو سخت ترین سٹرکچر ہے، انیمل ہے، اس کو یہ ڈیمیج کر لیتے ہیں. اور یہ ٹوتھ کے اوپر کس طریقے سے یہ سٹک کرتا ہے، یہ اکثر اگر ہم دیکھیں دانت کے اوپر کے سرفیس کے اوپر، خاص کر ڈاڑوں میں آپ نے دیکھا وہاں پر فشز ہوتے ہیں، باریک باریک لائنیں ہوتے ہیں، اس کے اندر پٹس ہوتے ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے فوسیز ہوتے ہیں. تو اس کے اندر آسانی سے بیٹھ جاتے ہیں. اور خاص کر وہ جو ہمارے میٹھا کھانے والے ہیں یا جو چاکلیٹس ہیں یا اس قسم جو سویٹس کھاتے ہیں بہت زیادہ عام ہیبیچولی بچے خاص کر یہ، تو اس میں یہ سٹک کر جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور یہ وہاں پر سٹے کرتے ہیں، جس کو ہم کبھی صاف کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. تو اکلوزل سرفیس جو اوپر والا سرفیس ہے، جو گرائنڈنگ سرفیس ہے، جس پر ہم چبایا کرتے ہیں کھانے کو، فوڈ آئٹمز کو، تو اس کو ضرور صاف کیا کرے. وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے. کبھی سموتھ سرفیس پر آپ کو کیڑا لگنا کبھی نظر نہیں آئے گا. کیڑا لگنا وہاں نظر آئے گا جہاں پر چیزیں پنستی ہیں، سٹک کرتی ہیں زیادہ دیر تک، بس کو دو دانتوں کے درمیان. اچھا، اس کا علاج آپ یہ کیا کریں، آپ فلاسنگ کیا کریں، خلال کیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور اس طرح کلوزل سرفیس کے اوپر جو چبانے والا سرفیس ہے، اس کے اوپر آپ اوپر سے نیچے کی طرف برش کیا کریں، رولنگ گول طریقے کے ساتھ ایسے طریقے سے آپ برش کیا کریں، تو وہاں سے وہ چیزیں سارے آٹومیٹکلی آ جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ٹوتھ پیسٹ فلانا باہر سے میں نے امپورٹ کیا ہے، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ سمپل برشنگ کیا کریں تو اس سے وہ چیز ساری ہٹ جاتی ہے. کوئی آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ میرے منہ کے اندر کوئی فوڈ پارٹیکل یا کوئی سٹکنگ میٹیریل، خاص کر میٹھی فارم میں، شوگری فارم میں، کاربوہائیڈریٹ کے فارم میں، یا خاص کر جو چاکلیٹ سب سے مضر ترین چیز ہے جو کہ ہمارے دانتوں کا دشمن ہے، وہ بالکل ایوائڈ کیا کر. اگر آپ بہت زیادہ ایڈکٹڈ ہیں کہ میں چاکلیٹ اس کے بغیر کھا نہیں سکتا، مجھے باہر سے بھجوائے جاتے ہیں، میرے فلانا دس ایزی ایکسیس ہے آپ کی، تو کم از کم شوڈ بی امیڈیٹلی فالوڈ بائی برشنگ. امیڈیٹلی وہاں سے ریموو کیا کریں تو وہ ہٹے گا، آپ کی دانتوں کا کوئی ڈکے نہیں ہوگا. اس طریقے سے آپ فلاسنگ کیا کریں. اور صفائی ویسے بھی ہمارے مذہب کا ایک حصہ ہے. طہارت نصف الایمان، شطر الایمان جزء الایمان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی صفائی پہ زور دیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تاکید کے ساتھ کہ وہ ہر نماز سے پہلے، ہر وضو کے وقت مسواک کیا کرتے تھے، صبح اٹھتے وقت مسواک کرتے تھے، رات کو سوتے وقت مسواک کرتے تھے، مہمان کے پاس جاتے وقت مسواک کرتے تھے، گھر میں داخلے کے وقت مسواک کرتے تھے، تلاوت سے پہلے مسواک، ذکر سے پہلے مسواک، وحی سے پہلے مسواک، ایون دنیا سے رخصت ہوتے وقت بھی انہوں نے مسواک کیا تھا. تو ہمارے نبی ہیں، ہمارے ایک رول ماڈل ہے، تو اس کو ہم فالو کریں گے انشاءاللہ. اس زمانے میں کوئی ٹوتھ پیسٹ، کوئی چیزیں یہ یوز نہیں کرتے تھے، لیکن یہ مسواکوں سے ان کے اتنے منہ صاف اور سارے مسائل کا حل ہے. اگر اس کے اوپر ہم فوکس کریں گے، ہمیں دونوں فوائد مل جائیں گے، آخرت کی بھی اور دنیا کی بھی. تو ان پہ ہم فوکس کیا کریں کہ ہم دانتوں کا ڈکے بالکل لگنے نہ دیا کریں. کوئی بھی چیز کھائیں، صرف سویٹس تو اول ترین ایک مضر ترین چیز ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہم عام کھانے بھی کھائیں گے تو اٹ شوڈ بی فالوڈ بائی پراپر برشنگ. فلاسنگ بھی سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلال سنت ہے، اس کو ہم کوشش کیا کریں. اور ٹوتھ پک بھی کوشش کیا کریں کہ ٹوتھ پک ربر ٹائپ ہو. یہ جو خاص کر ہمارے لکڑی سے یا عام ماچس کے تیلے سے کرتے ہیں، اس سے ہم بہت زیادہ ڈیمیج کرتے ہیں. بلکہ ہم ابھی نیکسٹ یہ پوچھیں گے انشاءاللہ آپ کی اس کے لیے علم کے لیے کہ یہ جو اسے مسوڑوں کو ہم ڈیمیج کرتے ہیں، جس سے بیکٹیریا ہمارے پوری باڈی کے اندر سرکولیٹ کرتے ہیں اور ہمارے مختلف دور کے آرگنز پر اٹیک کر لیتے ہیں. تو کوشش کیا کریں کہ ٹوتھ پک بھی پراپر استعمال کیا کریں. آج کل اکنامیکل بھی ہیں، ایزیلی اویلیبل بھی ہیں، آپ کے سپر سٹورز میں اویلیبل ہوتے ہیں. تو کوشش کیا کر کے صفائی اور صفائی اور صفائی، اس پہ ہم فوکس کریں.